وآل محمد وعجل فرجهم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کی آخری حجت کے جلد ظہور کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو وأهله، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على وصیہ علی ابن ابی طالب، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، والصلاة والسلام على آلہم الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال زین العابدین علیہ السلام: لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الساجدین،
چونکہ آج 25 محرم ہے اور عزاداروں کے لیے بہت غم کا دن ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آج امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، پس چند کلمات اختصار کے ساتھ اور اس کے بعد آج کی مناسبت سے مصائب۔ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام فرماتے ہیں لا یقل عمل مع تقوی، کہ کوئی بھی عمل اگر تقوی کے ذریعے ہو، پرہیزگاری کے ذریعے ہو، اخلاص کے ذریعے ہو تو وہ کم نہیں ہوتا، چاہے جتنا بھی ہو۔ کیوں؟ آگے خود معصوم فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَقِلْ، کس طرح وہ کم ہو سکتا ہے، ما یتقبل، جسے خدا قبول کر لے۔ اسلام کمیت کو نہیں دیکھتا، کیفیت کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا ہے، تعداد کو نہیں دیکھتے۔ اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اخلاص کو دیتا ہے، چاہے چند نفر ہی کیوں نہ ہو، وہ لاکھوں پہ بھاری ہو سکتے ہیں، اگر ان لاکھوں میں تقوی و پرہیزگاری و اخلاص نہ ہو اور ان چند میں پرہیزگاری و اخلاص ہو۔ تو چونکہ امام سجاد کا موضوع ہے، نام سے ہی سجاد یعنی زیادہ سجدے کرنے والا۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، قرآن میں بھی عبادت کا ذکر ہے، قرآن میں بھی سجدوں کا ذکر ہے، بہت ساری آیات میں سجدے کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ 60 سے زیادہ آیات میں سجدے کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ کہیں تو الساجدون کہہ کے اللہ نے ذکر کیا، انبیاء کا تذکرہ ہوا، ملائکہ کا تذکرہ ہوا، پرہیزگار لوگوں کا ذکر ہوا، جنوں انس کا تذکرہ ہوا، تو اللہ نے ساجد کا لفظ استعمال کیا، سجدہ کرنے والے، عابد کا لفظ استعمال کیا، عبادت گزار۔ کیا کہنے امام سجاد کے کہ جو فقط عابد نہیں ہے بلکہ زین العابدین ہے، فقط ساجد نہیں ہے بلکہ سید الساجدین ہے۔ عبادت کا یہ انداز ہے۔ مشہور روایتیں آپ نے سن رکھی ہے، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام گھر میں عبادت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، اور امام باقر علیہ السلام، بچپنا ہے امام کا، امام کنویں میں گر جاتے ہیں۔ یہاں روکوں گا آپ کو۔ گر جانا اور ہوتا ہے اور گرایا جانا اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرماتے، حسین آئے ہیں، حسین کے قدم لڑکھڑائے، میں کہوں گا لڑکھڑائے نہیں تھے، لڑکھڑائے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حسین کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا تھا، حسین کو گرایا گیا تھا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں حسین کیا ہے۔ اور یہاں امام باقر علیہ السلام گرے نہیں ہیں، گرایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے عظمت باقر کیا ہے اور عظمت سجاد کیا ہے۔ امام نماز میں مشغول، امام کی زوجہ نے فریاد کی، باقر ڈوب گئے، باقر ڈوب گئے، لیکن امام نماز میں، لوگ بھی آ گئے۔ جب تک امام نے نماز مکمل نہیں کی، کوئی صدا کو اپنے کانوں میں آنے نہ دیا، کسی بھی آواز کو۔ جب نماز مکمل ہوئی، کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اور آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ کا بیٹا فرزند باقر کنویں میں ہے۔ امام گئے اور پانی کو حکم دیا۔ اسے تو امام کہتے ہیں جو کائنات کی ہر چیز پر تصرف رکھے اسے امام کہتے ہیں، چاہے چیز جاندار ہو یا بے جان ہو، جو بھی چیز ہے کائنات میں وہ اطاعت امام میں ہے۔ امام نے کہا پانی اوپر آ، اور کنویں کا پانی اوپر آیا، کیا دیکھا؟ امام باقر علیہ السلام اوپر بیٹھے ہیں۔ پانی نے ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا۔ اور کیوں نہ ہو، آپ نے غور کیا یہ باقر کون ہے؟
ہمارا ایمان ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو امام تب بھی امام ہوتے ہیں. بچپنا ہے لیکن بچپنے میں یہ جو عمل کر رہے ہیں ان عمل سے یہ نہ سمجھنا بچوں والے عمل تھے، نہ کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ دکھانا چاہتے ہیں. باقر امام ہیں اور سجاد بھی امام ہیں. سجاد کی دعاؤں نے کمال کیا اور باقر کی عظمت نے کمال کیا. امام سجاد خدا کے ہاں حاضر تھے نماز میں. امام سجاد کا رابطہ خدا سے تھا. جب سجاد نے ہر حوالے سے خدا کو فراموش نہیں کیا تو خدا کیسے فراموش رکھتا؟ اور کنویں کی کیا مجال ہے جو باقر کو ڈبو دیتا. ارے یوسف کا واقعہ پڑھتے ہو نا، یوسف جب کنویں میں گرا تھا تو کنویں نے نقصان نہیں پہنچایا تھا. ارے جو فخر یوسف ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے فخر یوسف کو نقصان پہنچایا جائے؟ تو میں کہہ رہا ہوں امام وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز پر دسترس رکھتا ہو. امام سجاد کی سیرت کو دیکھیں، امام کی زندگی کے کاموں کو دیکھیں. ہم فقط یہی سنتے آ رہے ہیں کہ امام بیمار تھے، ہر وقت روتے تھے، رونا بھی ساتھ تھا، گریہ بھی ساتھ تھا. امام کی زندگی کو اگر دیکھیں، امام نے 3 اہم کام کیے اپنے زندگی میں. پہلا کام امام کا کیا تھا؟ 3 کام. اب تاریخ کو دیکھ لیں. امام کے بہت زیادہ غلام تھے، بہت زیادہ کنیزیں تھی امام سجاد کی. امام کی ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ غلاموں کو خریدے، کنیزوں کو خریدے. اور کرتے کیا تھے؟ ان سے کام نہیں کرواتے تھے. بڑے سے بڑا کام کیا ہوتا؟ کوئی اگر کسی کو پانی کہہ دیتے، وہ بھی اس لیے کہ پانی دینے میں ثواب ہے، پانی پلانے میں ثواب ہے. کام بھی نہیں کرواتے تو کس وجہ سے خریدے؟ غلاموں کو خریدتے اور ان کو ان کے سینوں میں علم کے دریا کو بہا دیتے، ان کو ایسا بنا دیتے وہ غلام پھر غلام کی منزلت سے ہٹ کر ایک عالم اور مبلغ ہو کے نکلتا تھا. اور امام بہانے سے تھوڑی تھوڑی باتوں سے امام آزاد کر دیتے تھے. یہ امام کا انداز تھا. اور یوں کہوں کہ ہر معصوم نے کام کیا ہے. چونکہ امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ بھی مشکلات کا زمانہ تھا، پابندی تھی، حتیٰ کہ خطبوں پر بھی پابندی لگائی گئی، حدیثوں پر بھی پابندی لگائی گئی. لیکن امام سجاد نے کیسا کام کیا کہ غلاموں کے ذریعے، کنیزوں کے ذریعے ایک یونیورسٹی بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا. اور اس میں غلام فقط اس شہر کے نہ ہوتے تھے، دنیا کے ہر کونے سے غلام آتے تھے. اور غلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی بس اس واقعے سے آپ سمجھ جائیں گے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، کافی عرصہ مدینہ میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا. لوگ مسجد میں آ کے گریہ کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں لوگ گریہ کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے ایک حبشی کو دیکھا جس کے بڑے بڑے ہونٹ ہے، سیاہ رنگ ہے. وہ آتا ہے اور وہ حبشی ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے اے اللہ تجھے میرے مولا کا واسطہ، توجہ رکھیے، اے اللہ تجھے میرے مولا کا واسطہ یہ قحط ختم کر دے اور بران رحمت کا نزول فرما. ابھی اس کے ہاتھ کھڑے ہی تھے کہ آسمان سے بارش نمودار ہو گئی. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی، لیکن راوی کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ گیا یہ کس شخص کی دعا قبول ہو گئی ہے. میں نے اس کا پیچھا کیا کہ یہ شخص ہے کون. جاتے جاتے میں نے کیا دیکھا کہ وہ خانہ امام سجاد میں گیا. میں بھی اندر چلا گیا اور میں نے امام کو سلام کیا. اور اس کے بعد میں نے امام سے فرمایا، میں نے امام سے کہا یا ابن رسول اللہ میں آپ سے اگر کچھ مانگوں تو آپ عطا کر دیں گے؟ امام کہتے ہیں جو مانگو، اب تک ہمارے در سے کوئی خالی نہیں گیا، جو مانگو عطا کریں گے. کہا مجھے ایک غلام چاہیے، مجھے ایک غلام چاہیے. امام نے فوراً آواز دی، بہت سارے غلام آ گئے. امام نے کہا لے جا جس کو لے کے جانا چاہتا ہے. کہا نہیں یا ابن رسول اللہ مجھے جو غلام چاہیے ان میں نظر نہیں آ رہا. تو امام کہتے ہیں اے میرے غلام، اے حبشی سامنے آ جا. جو دیوار کے ساتھ چھپ کے کھڑا تھا سامنے آ گیا.
اب ظاہر امام نے وعدہ کیا تھا، امام نے کہا اچھا لے جا۔ وہ آگے سے حبشی غلام کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب امام کے در پر آیا تھا، امام کی چوکھٹ پہ آیا تھا، امام کے اخلاق نے، امام کے علم نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ جب تک زندگی ہے میری میں در امام پہ رہنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اس در سے دور کیا تو اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی روح نکل گئی۔ اب دیکھیں معرفت کا معیار دیکھیں، یہ شخص جو غلام لینے آیا ہے یہ بہت پچھتایا، کاش میں اس سے دعا کروا لیتا۔ یہ ایمان کی کمی کا مرحلہ ہے نا، یعنی یہ اس غلام کی اہمیت کو جان رہا ہے، اس غلام کو درک کر رہا ہے، لیکن جس غلام نے جس ہستی کا واسطہ دے کے اپنی دعا قبول کروائی اسے پہچان نہیں رہا۔ تو غلاموں کو اس طرح سے امام نے بنایا، کنیزوں کو اس طرح سے بنایا، غلام پھر عالم بن کے نکلے، کنیزیں پھر عالمہ بن کے نکلی اور پوری دنیا میں پیغام سجادیہ کو پھیلا دیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اور دوسرا امام کی زندگی کا پہلو، بڑا اہم پہلو ہے امام کا، کہ جب خطبوں پہ پابندی ہوتی تھی، جب تقریروں پہ پابندی ہوتی تھی، احادیث سر عام سنانے پہ پابندی ہوتی تھی، تو امام نے انداز تبدیل کیا، انہی پیغام کو اب خطبوں میں نہیں، اب حدیثوں میں نہیں، بلکہ دعاؤں کی صورت میں دنیا کو سنانا شروع کر دیے۔ اپنا بھی تعارف کرواتے دعاؤں میں کہ ہم آل محمد کیا ہیں، اور پیغام خدا بھی، توحید کا پیغام بھی پہنچاتے اور دین کو باقی رکھنے کا پیغام بھی دعاؤں میں پہنچاتے۔ آج جو ہمارے گھروں میں دعائیں صحیفہ سجادیہ ہے، اگر اس کی دعائیں آپ پڑھیں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ امام کی معرفت کا کیا درجہ تھا، کیا کمال تھا امام کی معرفت کا۔ اور امام کی مناجات دیکھیں، ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب امام کی عمر 4 سال، فقط 4 سال تھی، اور اپنے بابا کے ساتھ مکہ میں ہیں، خانہ کعبہ کے قریب ہیں، امام سجاد علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے امام گریہ کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، 4 سال کی عمر میں۔ ایک خاتون نے دیکھا، اس کے شوہر نے دیکھا، تو خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس لیے ماں باپ کے غم میں رو رہا ہے۔ اس قدر گریہ کر رہے تھے۔ جب قریب گئے تو امام سجاد کے جب الفاظ سنے تو حیرت نہ رہی۔ جب پوچھا کہ اے بچے تو کون ہے، پھر امام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں علی ابن حسین ہوں، میں حسین کا لال علی ہوں۔ یہ امام کا بچپنا ہے۔ بچپن میں اس قدر عبادت کرتے ہیں، اس قدر مناجات کرتے ہیں۔ اور امام کی زندگی کا تیسرا اور آخری پہلو، واقع کربلا کو اجاگر کیا، واقع کربلا کو اجاگر کیا۔ امام کی پوری زندگی دیکھیں، واقع کربلا کے بعد 35 سال امام زندہ رہے ہیں، اور 35 سال میں کربلا کے واقعے کو امام نے ایسے پھیلایا کہ آج تک بھی صدائے سجاد آ رہی ہے، یا حسین۔ ہر جگہ جہاں پہ بھی امام گئے، مختلف روایات ہیں، مختلف کیفیات ہیں امام کی۔ کہیں تو امام سارا دن روزہ رکھتے ہیں، جب افطاری کا وقت آتا ہے، پانی سامنے آتا ہے، امام پانی کو دے کے کربلا کی طرف منہ کر لیتے اور کہتے تھے ہائے او میرا مظلوم بابا، اب میرے سامنے تو پانی پڑا ہے لیکن تو 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ ہاں عزادارو، آج امام کی شہادت کا دن ہے، جتنا ذکر مصائب ہو سکے اتنا کرنا چاہیے۔ امام سجاد کی مظلومیت کوئی تھوڑی سی مظلومیت نہیں ہے عزادارو۔
روایات میں پڑھ رہا تھا کہ جب امام بازار مدینہ میں جاتے تھے، اگر کوئی کسائی دیکھ رہا ہوتا کہ امام آ رہے ہیں، دوسروں سے بھی کہتا کہ تم بھی اگر اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہو تو چھپا لو کیونکہ سجاد آ رہے ہیں۔ کیا ہوتا تھا جب امام کسی قصاب کو دیکھتے کہ وہ کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو امام قریب آ کے اس سے پوچھتے، اے قصاب بھائی، کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ آگے سے قصاب یہ کہتا تھا، یبن رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے جانور کو پہلے پانی پلایا پھر ذبح کیا۔ تو امام کربلا کی طرح منہ کر لیتے اور کہتے، واہ میرا غریب بابا، واہ میرا مظلوم بابا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام کی زندگی کو دیکھیں، امام خون کے آنسو روتے ہیں، امام ہر وقت گریا کرتے ہیں، اور کیوں نہ گریا کریں، امام کا امتحان ہی سخت ہے۔ عزادارو، امام سجاد سے مظلوم بڑھ کے اور کون مظلوم ہوگا؟ اگر آپ امام سجاد کی تاریخ کو دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا ظاہری طور پہ میں کہہ رہا ہوں، امامت کا پہلا دن ہے، پہلا لمحہ ہے، اور سب سے پہلا امام سجاد علیہ السلام کے محضر میں جو سب سے پہلا مسئلہ آیا وہ کیا مسئلہ تھا؟ بیٹا سجاد، جل کے مرنا بہتر ہے یا ننگے سر باہر جانا؟ اس سے بڑھ کے کیا مظلومیت ہوگی امام سجاد کی؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، جب واقع کربلا رونما ہوا، 11ویں محرم کا دن تھا، اور جب کاروان اجڑا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف نکلا اور لاشوں سے الوداع ہو رہے ہیں سارے، امام سجاد کی کیا کیفیت تھی؟ روایات میں ملتا ہے کہ میرے مولا کے گلے میں توق تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ جب دشمنوں نے، ملعونوں نے، جب سیدانیوں کو بھی سوار، اگرچہ سارے بے پلان اونٹوں میں سوار سب کو کیا گیا تھا، لیکن امام سجاد کے ساتھ ایک اور کام کیا گیا جو کسی کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ امام سجاد کو بے پلان اونٹ کے ساتھ مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی لاش سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو سیدانیوں نے اپنے آپ کو گرا دیا تھا، لیکن امام سجاد اپنے آپ کو کیسے گراتے؟ ایک دفعہ زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ پڑی، دیکھا اپنے بیٹے سجاد کو، دیکھا ایسی حالت تھی کہ ابھی روح پرواز کر جائے گی۔ فرماتی ہے زینب، بیٹا سجاد میں تجھے دیکھ رہی ہوں، بیٹا تیری کیفیت دیکھ رہی ہوں، صبر کرو میرے لال، صبر کرو میرے لال۔ امام سجاد فرماتے تھے، پھپھی اماں میں کیا کروں، میرا غم ہی اتنا بڑا ہے۔ ہائے سجاد۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا، پس ایک روایت کو لے کے آگے سے میں اس منظر کی طرف آنا چاہتا ہوں، ان مصیبتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں جن مصیبتوں کی وجہ سے میرا امام ساری زندگی روتا رہا۔ جب لاشوں کو دفن کیا گیا، امام سجاد آئے تھے لاشوں کو دفن کرنے، اپنے بابا کی لاش کو بھی دفن کر دیا، اپنے بھائی علی اکبر کی لاش کو بھی دفن کر دیا۔ جب جانے لگے، 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک میں یہ ملتا ہے کہ امام سجاد نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور لاشا بچا ہے جسے دفن نہ کیا گیا ہو، تو لوگوں نے کہا تھا ہاں ایک لاش فرات کے کنارے پڑی ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام سجاد جب دفن کر کے چلے تو ناگہاں اپنے چچا کی لاش پر نظر پڑی۔ امام قریب آئے اپنے چچا کے پاس، نوحہ کیا، گریہ کیا، ماتم کیا امام سجاد نے۔ لیکن عزادارو، کیونکہ سوال کرتے تھے نا، جب قبروں کی زیارت کی، شروع میں لوگوں نے قبروں کی زیارت کی تھی، اور بعض بزرگان نے، بعض علماء نے جب قبر عباس کی زیارت کی تھی تو دل میں ایک خیال آیا تھا کہ ہم نے ساری قبریں دیکھی ہیں، ساری قبریں بڑی ہیں، لیکن عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ امام سجاد کی اس روایت سے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے۔ کیا ہوا؟ جب مولا سجاد نے چاہا کہ
اپنے چچا کو قبر میں دفن کرے. روایت کہتی ہے امام سجاد ایک طرف سے اٹھاتے تھے لاش دوسری طرف سے گر جاتی تھی. ہائے اس قدر پامال ہو گئی عباس کی لاش. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہر موڑ پہ مسائب بیمار امام پر, ہر قدم پہ مسائب بیمار امام پر. اب یہ قافلہ کوفہ سے چلتا ہے. عزاداروں راستے میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ رک گیا, حرکت نہ کرتا تھا. لوگوں نے بہت زیادہ چاہا, خولی نے بڑی کوشش کی, لیکن سر حسین تھا کہ حرکت نہ کرتا تھا. شمر نے کہا مجھے پتہ ہے یہ کیسے حرکت کرے گا. شمر نے تازیانہ اٹھایا اور امام سجاد کی طرف بڑھتا ہے. امام سجاد کہتے ہیں بابا میرا ناتواں بدن اب تازیانے برداشت نہیں کر سکتا. بابا مجھے بتائیے آپ کا سر کیوں نہیں چل رہا؟ سر حسین سے آواز آئی تھی بیٹا سجاد میری نشانی کہاں ہے, میری سکینہ کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. ہاں عزاداروں بیمار امام پر قدم قدم پر مصائب ڈھائے گئے, اور یوں کہوں کہ امام سجاد علیہ السلام بار بار روتے تھے. اور ایک ایسی مصیبت تھی جس سے امام نے بہت زیادہ رلایا تھا. جب سائل نے, سوال کرنے والے نے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ سب سے بڑی مصیبت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کس مصیبت نے آپ کو اتنا رلایا ہے, رلا رہی ہے, ہر وقت روتے ہیں؟ تو امام سجاد نے یہ نہیں فرمایا تھا جب میرا بابا حسین مارا گیا, نہیں فرمایا جب میرا بھائی علی اکبر مارا گیا, نہیں فرمایا جب میرا چچا عباس مارا گیا. سائل نے یہی سوچا تھا کہ شاید کسی کا نام لیں گے, لیکن امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے 3 بار فرمایا تھا الشام الشام الشام. ہاں یا ابن رسول اللہ شام میں ایسا کیا ہوا تھا جو آپ ساری زندگی خون کے آنسو روتے رہے؟ اجرکم اللہ. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں 7 مصیبتیں جو شام میں آئی کسی اور مقام پہ نہ آئی تھی. مولا وہ کون سی مصیبتیں تھی؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جب ہم شام میں داخل ہوئے فوجوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا, نیزوں کی انیوں سے ہمیں مارتے تھے, ساتھ ڈھول باجے بجاتے تھے. ہاں مولا اور کیا ہوا؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں جب شام میں داخل ہوئے سروں کو محملوں کے ساتھ رکھا تھا, حسین اور عباس کا سر زینب و کلثوم کی سواری کے ساتھ, اور علی اکبر قاسم کا سر ہائے سکینہ و فاطمہ کی سواری کے ساتھ. میرے مولا سجاد کس طرح سے بیان کر رہے ہوں گے؟ مولا فرماتے ہیں ظالم سروں سے کھیر رہے تھے, جب کوئی سر گرتا تھا ہائے گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو جاتا تھا. مولا اور کس بات نے آپ کو رلایا؟ شام میں اور کیا مصیبت تھی؟ میرے مظلوم امام فرماتے ہیں جب شام میں داخل ہوئے خواتین چھت پہ چڑھی تھیں, جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ پھینک رہا تھا. میرے مولا نے کہا ایک خاتون نے آگ پھینکی. میرے مولا فرماتے ہیں وہ آگ میرے امامے کو لگ گئی. ہائے میرے ہاتھ بندھے تھے, میں کیسے آگ کو بجھاتا, ہے میرا امامہ جل گیا. اجرکم اللہ. ہاں مولا سجاد اور شام میں کیا ہوا؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں ایسے زندان میں رکھا گیا تھا, ایسے مکان میں رکھا گیا تھا جس کی چھت نہ ہوتی تھی. ہائے دن کو گرمی اور رات کو سردی. ہاں مولا اور
شام میں کیا ہوا؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب تک ہمیں بازاروں میں پھرایا جاتا، ان دروازوں سے گزارا جاتا جو یہود و نصارہ کے ہوتے تھے۔ یہ ظالم کہتے تھے ان کو یہ وہ ہیں جنہوں نے تیرے آبا و اجداد کو مارا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں وہ لوگ نکلتے تھے، کیا کرتے تھے مولا؟ امام نے فرمایا جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ مارتا تھا، ہائے کوئی پتھر سے تو کوئی لکڑی سے ہمیں مارتا تھا۔ حاضرکم اللہ، ساری زندگی میرا مولا سجاد روتے رہے، اپنے بابا کی مظلومیت پہ روتے رہے، اپنی پھپھیوں کی چادروں پہ روتے رہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا اپنے لال باقر کو بلایا، اے میرے لال کربلا میں جب تو تھا کتنی تیری عمر تھی؟ باقر کہتے ہیں بابا اس وقت میری 3 سال عمر تھی۔ میرے مولا سجاد نے کہا ہاں باقر تو نے کیا دیکھا؟ ہائے باقر سنا رہے ہیں یا یوں کہوں باقر مجلس پڑھ رہے ہیں، میرے مولا سجاد گریا کر رہے ہیں۔ باقر کہتے ہیں بابا میں نے دیکھا اکبر کی لاش جب حسین اٹھا کے لائے، میں نے دیکھا جب قاسم کی لاش حسین اٹھا کے لائے، میں نے بڑی لاشیں دیکھی، لیکن عزادارو کس جملے پہ امام کی روح پرواز کر گئی؟ ایک دفعہ جو باقر نے کہا اے بابا میں نے دیکھا کیسے زینب و کلثوم کی چادر لٹ گئی، ہائے انا للہ